السلام علیکم دوستو، میں ملک جمشید بسم اللہ نرسری فارم چینل سے۔ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا پھولدار پودے دکھانے والا ہوں جس پر سردیوں کے آخر میں بے شمار سفید گلابی رنگ کے گول گول پھول کھلتے ہیں۔ اس پودے کا نام ہے ڈومبیا پلانٹ۔ اگر آپ کو پھول پسند ہے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ ڈومبیا پلانٹ ایک بہت ہی خوبصورت اور تیزی سے بڑھنے والا سدا بار پودا ہے جسے اس کے پھولوں کی بناوٹ کی وجہ سے اسے بہت زیادہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر گلابی اور سفید رنگ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پھولوں کی شکل بال کی طرح ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو بال ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ڈومبیا پلانٹ کو ٹراپیکل ہائیڈرنجیا بھی کہا جاتا ہے اور یہ مالویسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے پھول گیند کی طرح گول گچھوں میں لٹکتے ہیں، اس لیے اسے وائٹ بال کہا جاتا ہے۔ اس کے پھولوں سے ہلکی اور میٹھی خوشبو آتی ہے جو شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ڈومبیا پودے پر پھول آنے کا سیزن دسمبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ فروری تک رہ جاتا ہے، یعنی سردیوں میں اس کے اوپر پھول رہ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس پودے کی کیئر یعنی دیکھ بھال کے حوالے سے۔ پوائنٹ نمبر 1، اس پودے کو مکمل دھوپ میں لگانا چاہیے۔ یہ پودا مکمل سورج کی روشنی میں بہترین نشو نما پاتا ہے۔ جتنی زیادہ دھوپ ہوگی اس پر پھول بھی زیادہ آئیں گے اور اس پودے کی نشو نما بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا پودا خوبصورت اور صحت مند رہے تو اس کو ہمیشہ دھوپ میں لگائیں، چاہے آپ زمین میں لگائیں، چاہے آپ گملوں میں لگائیں، چاہے آپ کہیں پہ لگائیں، اس کو سورج کی روشنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس پودے کو زیادہ پانی سے بچانا چاہیے۔ زیادہ پانی اس کے لیے بہت زہر بن جاتا ہے، اسے باقاعدگی سے اور مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پر زیادہ پھول اور بہترین نشو نما کے لیے ضروری ہے کہ اس کو زیادہ پانی سے بچانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، اس پودے کے لیے بہترین اور اچھی مٹی کا انتخاب کریں۔ ویسے تو یہ پودا ہر قسم کی مٹی میں اگ جاتا ہے، لیکن زرخیز اور اچھی نکاس والی مٹی ویل ڈرین سوئل اس کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ اس سے اس کی نشو نما بہترین اور تیزی سے بڑھتی ہے اور اس پر پھول بھی زیادہ آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اس پودے کی پروننگ لازمی کرنی چاہیے۔ اس کی پروننگ ہمیشہ پھول ختم ہونے کے بعد مارچ یا اپریل میں اس کی شاخ تراشی کرنی چاہیے تاکہ پودا خوبصورت شکل میں رہے اور اس پر پھول بھی بہت زیادہ آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈومبیا پلانٹ کا پودا خوبصورت گول شکل میں رہے تو اس کی پروننگ لازمی کرنی چاہیے، ورنہ اس کی ٹہنیاں سائڈوں پر لٹک جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، کھاد کا مناسب استعمال۔ ڈومبیا پلانٹ کے پودے کو زیادہ کھاد سے بچانا چاہیے، اسے مناسب مقدار میں کھاد دینی چاہیے۔ آپ گوبر کی گلی سڑی کھاد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہر 15 سے 20 دن بعد اس کے اوپر NPK کا سپرے لازمی کریں، اور اس کے علاوہ آپ DAP فرٹیلائزر بھی اس کو مہینے میں تھوڑی مقدار میں دے سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ڈومبیا پلانٹ کو کن طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ڈومبیا پلانٹ کو 2 طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے، اسے کٹنگ کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے اور اس کو ایئر لیئرنگ کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو کٹنگ کے ذریعے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین موسم فروری اور مارچ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایئر لیئرنگ کے ذریعے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین موسم اگست اور ستمبر ہے۔ ایئر لیئرنگ ایک کامیاب طریقہ ہے، اس سے اس کی پیداوار بہت اچھی آتی ہے۔ ایئر لیئرنگ والا طریقہ نرسریوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بہت کامیاب طریقہ ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر اچھی ویڈیو لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتانا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ تھینک یو۔